بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ میجر چینجز ہیں یہ ہفتے کی، اور یہاں پہ سن چینج ہو کے 23 تاریخ 23 کو سن کی تبدیلی ہے، اور سن آ جائے گا آپ کے سیجیٹیریس میں، جبکہ مرکری جو ہے نا وہ موو کر کے آپ کے مارس موو کر کے آپ کے 9 سن کے ساتھ ہی چلا جائے گا 25 اگست کو۔ تو میجر چینجز ہیں، اور اس لیے آپ پروگرام بڑے غور سے سنیے گا۔ پروگرام اسی سیگمنٹ میں ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ یہ پارٹ 1 ہے، ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ہوپ مزے کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا مارس اتنا اسٹرانگ بیٹھا کہ راہو کے اثرات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ موجیں کریں، آگے چل کے دیکھیں گے جب مارس ہمارا نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایریز ہوں، اس لیے میں اپنے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں اور کیا اثرات آتے ہیں۔ سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر میں، پچھلے ہفتے ہم نے چھوڑا تھا مون کو، اور 11ویں گھر مون ایکویریس میں ہے۔ تو آپ نے جو پلاننگ کی تھی سنڈے کو، جو آپ نے کام کیا تھا اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی جو سوچ تھی، جو ہوپ تھی، جو وہ تھی، وہ پورا کرنے میں آپ لگے رہیں گے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی سرپرائز بھی مل جائے گا، اور اگر آپ کوئی بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں تو ابھی یو ول بی ان ٹریولنگ موڈ اور انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو زیادہ تر آپ کا یہ راستے میں کوئی نہ کوئی پڑھائی کرتے، رسالہ پڑھتے، اخبار پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 11واں گھر آپ کا، 11ویں کا لارڈ 12ویں میں بیٹھا ہے، تو وہ لوگ جو تھوڑی سی کہہ لیں کہ جن کی کوئی ہڈن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو دوسری شادی کرنا ہے، کوئی لو افیئر چل رہا ہے تو دوسری شادی کرنے کا چانس بن جائے گا، اور میں بھی وہ شادی کر بھی لیں۔ ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسرا آپ کا یہاں پہ اگر الیکشن، آپ پولیٹکس میں پولیٹیشین ہیں تو الیکشن کی تیاری آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور بڑے اچھے طریقے سے ٹکٹ ملنے کے چانسز ایریز کو بڑا اس 2-3 دن میں کوشش کیجیے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اسپیکولیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، آپ کا ٹریڈ میں بھی فائدہ ہوگا، ٹریولنگ میں بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کا ایک کام جو پھنسا ہوگا وہ آپ کی مسز کے ذریعے نکل جائے گا، اور آپ خوب اس کو کرتے ہوئے گزرتے۔ تو سارا دن آپ کام میں مصروف رہیں گے، کسی نہ کسی معاملات کو پازیٹیو طریقے سے حل کرتے ہوں گے، اور یہ سلو کام چلتا جائے گا، بٹ یو ول یوز یور انٹلیکچوئل۔ آگے چلتے ہیں 21-22 نومبر، تو مون سیٹرن کے ساتھ ہے، اور اس کا میڈیٹر جوپیٹر دوسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو جب 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہ اس میں تھوڑی سا بہتری ہی نظر آتی ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں، تو پیسہ کمانا، چیزیں خریدنی، کوئی جمع کرنا، سیر سپاٹا کرنا، لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور سونا اور انجوائے کرنا، یہ آپ کی ہیبٹ ہوگی، اور بچت کرنے کی خواہش آپ بہت کریں گے، اور کچھ ناجائز پیسے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو 12ویں گھر میں مون اور سیٹرن ہے، اور جب 12ویں گھر میں مون اور سیٹرن ہوتا ہے تو بندہ فارن ٹریولنگ ذرا کی ممکن ہوتی ہے، اور فارن ٹریولنگ بھی جو نیشنلٹی کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہوگا۔ مے بی یو ول موو ٹو ابراڈ فار گیٹنگ اندر نیشنلٹی، یہاں آپ کا کوئی انٹرویو ہوگا، یہاں آپ کا ویزے کا انٹرویو ہوگا، تو اس میں آپ کو کافی پیش رفت ہو جائے گی۔ اخراجات یہاں پہ آپ کے بہت آپ کے بڑھ جائیں گے۔ 12واں گھر ہے، مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، اور کافی آپ کہہ لیں کہ معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 12ویں گھر میں مون جب سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے، سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی سیٹرن کے بارے میں ایک پروگرام کیا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سیٹرن کا رول کیا ہوتا ہے۔
تو اگر آپ کا سفر آتا ہے تو آپ نے برائے مہربانی ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کنیکٹڈ فلائٹ ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں ذرا فاصلہ رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی فلائٹ مس ہو جائے یا ایئرپورٹ پہ لیٹ پہنچے، تو یہ ڈیلے معاملات آپ کے ڈیلے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور موڈ سوئنگ ذرا تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا، آپ میں بھی سیٹرن کے نیچے جب مون ہوتا ہے تو بہت ہی پسا ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ اداسی، ٹینشن، اداسی اور سینسٹیوٹی آپ کی بڑھے گی، اور کافی آپ کہہ لیں کہ اخراجات جو ہے نا بے تکے اخراجات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کارڈ کی میموری فل ہو گئی تھی تو میں اس کو خالی کرنا بھول گیا تھا، تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ تو سیٹرن جب 12ویں گھر میں ہو اور اس کا میڈیٹر مضبوط ہو، اور تو وہ لوگ جو سوشل کنسلٹنسی کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، اور لوگوں کو پڑھاتے نظر آتے ہیں، اور روحانی تعلیم بھی دیتے ہوئے اور سیکھتے بھی نظر آئے گا۔ دماغ آپ کا بہت تیزی سے کام کرے گا، بہت ورسیٹائل ہوں گے۔ اور ان کیس اگر آپ کا نیٹل کا جسے کہتے ہیں نا سیٹرن بہت ہی نیگیٹو بیٹھا ہے، تو پھر چانسز ہے کہ آپ کا جو ہوگا وہ معاملات تھوڑے سے ٹرکی ہوں گے، آپ کو سانس کے مسئلے، بیماریاں، اور خاص طور پہ میری ایج کے لوگ جو ہوں گے نا، ایریز، سینے، سانس، جوڑوں کے پرابلم آپ کو بہت تنگ کریں گے، میں بھی کچھ اخراجات بیماریوں پہ بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چانسز ہیں آپ کے، تو یہ سیٹرن آپ کو تھوڑا سا فائدہ بھی دے گا، اور اگر آپ کا نیٹل کا سیٹرن نیگیٹو بیٹھا ہے، میرا نیٹل کا سیٹرن جو ہے نا وہ کیپریکون میں بڑا مضبوط بیٹھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے، بلیسنگ ہے کہ ابھی تک بچا ہوا ہوں۔ اور اگر ان کیس اگر آپ کا یہ ایسا مسئلہ آتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا۔ تو یہ آپ کا 21-22 آپ کا بڑا اچھا فورن ٹریولنگ، اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو بہت زیادہ، ڈیوائن نالج میں آپ کریں گے، روحانیت میں گھسیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا ہڈن افیئرز میں بھی کوئی نہ کوئی تعلق رہے گا، اور خاص طور پہ جنہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور آپ کی جو پہلی بیگم ہے وہ تھوڑی سی اس کو کوئی نہ کوئی مخبری ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ خفا ہو سکتی ہے، تو ذرا سنبھل کے آپ نے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 2، کوئی ایسی گفتگو ٹیلی فون پہ یا انڈر ہینڈ ڈیل کہ جو آپ کی مووی بن جائے یا آپ کو کوئی بلیک میل کرے۔ نمبر 4، آپ کا ان کیس کوئی عدالتی کیس چل رہا ہے یا ضمانت نہیں ہو رہی، تو دس از دی بیسٹ ڈے، آپ ضمانت اپلائی کریں تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو بیماریوں سے جان چھوٹے گی۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل، ان کو چاہیے کہ اپنا صحت کا خیال کرنا ہے، اور پرہیز بھی کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی معاملات ان کے ڈیلے پڑ سکتے ہیں اور سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے۔ تو آکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی بہت بڑھے گی۔ آگے 23، 24 یہاں پہ آپ کا مون جو ہے نا راہو کے ساتھ آ جاتا ہے، بٹ یہاں پہ 20 کیا کہتے ہیں 5 کو آپ کا جو جوپیٹر ہے وہ مارس وہ تبدیل ہوگا، بٹ یہاں پہ ابھی وہ 8ویں گھر میں ہی ہے، تو جب پہلے کا لارڈ اٹھ کے 8ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ تھوڑا سا شکی سا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ذرا ڈپریس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ اس کا میڈیٹر اسٹرانگ بیٹھا تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط رکھنا ہے۔ یہاں پہ جب جوپیٹر سن راہو بنتا ہے نا اور مضبوط ہے تو بندہ تھوڑا سا خپتی سا ہو جاتا ہے، انتقامی کارروائیاں، نیگیٹو تھاٹس اس پہ آتی ہیں، اور وہ بڑا اس میں ایک انرجی ہوتی ہے، ٹک کے نہیں بیٹھتا، شک کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے اس کو، اور پھر ہر بات کو وہ نیگیٹو لے گا، اور پھر وہ اس پہ اپنے آپ کو خود ہی رب کرنا شروع کر دے گا، نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا، خام خواہ شک کرنا، خام خواہ لڑ جانا، خام خواہ بد دعائیں دینا، انتقام لینا،
اور اچھا پھر نمبر 2، دماغی طور پہ آپ بہت تیز ہوں گے، چلاک ہوں گے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر 2 نمبری کر کے بھی اپنا کاروبار کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کیا اپنے باس کو کچھ کہیں گے، کریں گے کچھ. تو یہاں پہ آپ یو ہیو ایبلٹی ٹو ریڈ دی باڈی لینگویج آف ادر، اور بہت ہی دماغ شاطر قسم کا جسے کہتے ہیں نا دماغ ہونا، اسپلٹ پرسنالٹی. اور یہاں پہ اسپرچول جو ہے نا وہ بھی آپ کا تھوڑا سا معاملات آپ کو تنگ کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا کر کے چلنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ لڑائی جھگڑے میں، جب بندہ لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے تو ضرورت سے زیادہ پھر ٹینشن میں ہی رہتا ہے. تو آپ کو ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون رکھیے گا. نہیں تو ادروائز آپ زیادہ تر مجھے جو نظر آتا ہے ضرورت سے زیادہ سینسٹیو، ڈپریس، اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا اور غصہ کرنا. تو یہاں پہ جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو، آپ کے کام آپ اتنی تیزی سے نکال لیں گے. آپ کے اندر ایک ہوگی ایسے 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 گھومتے پھرتے ڈاج دیتے ہوئے کیوں سے نکل کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہوں گے. آپ نے اپنی پلاننگ جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھنی ہے. آپ کی سوچ، آپ کا ایپٹیچیوڈ تھوڑا سا ترش ہوگا اور کرٹ ہوگا، جس سے نا آپ دوسروں کو بھی زج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پروفیشن کی طرف بھی آپ کا رسپانس ذرا کرٹ قسم کا ہوگا. یہاں پہ آپ نہ اپنے متحدوں کا لحاظ کریں گے، نہ اپنا باس کا لحاظ کریں گے، اور غصہ بڑھائے گا، ایک دم ریٹ کر جائیں گے، اور بعض دفعہ ایکسٹریمسٹ پولیس پہ چلے جائیں گے، غصے میں ایک دم دھاڑنا شروع کر دیں گے، اور سیلفش بیہیویئر آپ کا بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو امپیشنٹ ہو جانا، ضد پہ اڑ جانا. تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا. اپنے آپ کو نارمل رکھیے. جب انرجی ہے، جب دماغ ہے، دماغ بھی تیز ہے، تو کیوں نہ انگلی سیدھی انگلی سے نکالیں بجائے کہ ٹیڑھی انگلی سے نکالیں. اور جس سے خود بھی آپ ٹینشن میں رہیں گے، دوسروں کو بھی ٹینشن میں رکھیں گے، اور اپنے آپ کو بھی زج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کا آئے گا. اگلا جو آپ کا بنتا ہے ویکینڈ جو بنتا ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اور وہاں پہ جوپیٹر کے ساتھ مون اور جوپیٹر کٹھا بیٹھا ہوا ہے. تو جب مون اور جوپیٹر کٹھا بیٹھتا ہے نا تو بندہ بہت ہی سافٹ سپوکن اور وارم ہارٹیڈ، لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آنا، اچھا ملنا، اچھا ڈیل کرنا. جتنا آپ نے پچھلے 2 دن بے سکونی سے گزارے، اتنے ہی دن آپ کا یہ بہت بہتر گزرے گا. اور دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں گیا ہوا ہے، تو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. جب دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ بہت ہی اپنے انویسٹ کرتے ہیں، اپنے اسپاؤس پہ بھی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور دولت کماتے ہوئے، انویسٹر بن کر پیسہ کماتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. اور صرف پیسہ لگائیں گے، کام دوسرے لوگ کریں گے، اور دوسروں پر بھروسہ کرنا ہوگا آپ کو. آپ کی بیگم کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے. تو اگر آپ کا نیٹل میں کوئی نیگیٹیوٹی بیٹھی ہے تو دھوکہ نہ کھائیے گا، بڑا سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجیے گا. ادروائز اگر آپ کا نیٹل کا چارٹ بہت اچھا ہے تو یہاں پہ آپ کے رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، آپ کے پیسے آ جائیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہوگی. یہاں پہ آپ میٹھی چیزیں، کھیر اور مٹھائی، لڈو وغیرہ اس قسم کی چیزیں، دودھ والی چیزیں بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑا انجوائے کرتے نظر آئیں گے. لینگویج آپ کی میں نے پہلے بتا دیا، اسپیچ اور لینگویج بہت میٹھی ہوگی، اور آپ کے یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا آپ کا رویہ بہت اچھا ہوگا. وربل ایکسپریشن بڑا اچھا ہوگا. یہ آپ کے ڈائٹنگ ہیبٹ یہ بڑی سلیکٹڈ ہوگی آپ کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ 2 دن آپ کو بہت ہی سکون کا ہے، بہت ہی. یہ ادھر سے 12واں گھر پڑتا ہے، تو فارن ٹریولنگ بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی، بڑا انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، اور سفر آپ کا بہت اچھا ہوگا. تو آپ کا یہ ہفتہ ماہ سوائے 23-24 کے باقی سارا ہفتہ آپ کی مرضی اور ہنس پہ منشا پہ چلے گا. 23-24 کو آپ نے برائے مہربانی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، اپنی طبیعت پہ کنٹرول رکھیے گا، پھر دیکھیے گا آپ کو کتنے پازیٹیو رزلٹ نکلتے ہیں. ان کیس آف یو فیل انزائٹی یا ڈپریشن،
دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، ایک چھوٹا پیکٹ دودھ کا کسی غریب بچے کو دیجیے گا، ایک دم حالات آپ کے ٹھیک ہونے. مجھے اس چیز کا بڑا ایکسپیرینس ہے. پرسوں میں کافی وداؤٹ اینی ریزن آئی واز فیلنگ پلپیٹیشن ہو رہی تھی، ڈپریشن ہو رہا تھا. دین آئی ڈڈ صدقہ. یقین کریے کہ ود ان 15 منٹس آئی واز نارمل. اور یہ صدقات کی کمالات تھے کہ جو میرا معاملہ ایک دم ایسے بندہ نارمل ہو گیا. میں پھر اس کے بعد بڑا انجوائے کیا. تو اس قسم کے صدقات چھوٹے چھوٹے کرتے رہے. یہ عادت بنائیں دینے کی، لینے والی عادتیں نہیں. اللہ تعالیٰ کا بازو بنیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا جو آپ کا شروع ہوگا 20 نومبر سے 26 نومبر کے درمیان. کیا ہونا جا رہا ہے؟ مون آپ 10ویں گھر میں ہیں. جیسے سنڈے کو میں نے آپ کا پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک اچھا پروموشن، ایک پروٹوکول والا ہوگا، اور اس کی سنڈے والی کنٹینیوٹی آپ کی چلے گی. یہاں پہ آپ کافی جب آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے تو یو ول بی مچ کانفیڈنٹ، مچ بیٹر، اور آپ کے اندر ایک کیا کام کرنے کا جذبہ بھی ہوگا، اور آپ کو اچھی اچھی خبریں بھی سننے کو ملے گی. جب 10ویں کا لارڈ آپ کا سیٹرن آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور تو پھر اور اس کا کہتے ہیں 10ویں کا لارڈ، تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی کام کرنے کی شدت بڑھ جاتی ہے، بندہ زور لگا کے کام کرتا ہے اور اپنے بزنس کو، کاروبار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اپنے مارکس بڑھاتے ہیں، کام کر کے باس کی نظروں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ 10ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، تو 10ویں کا لارڈ 11 میں، تو یہاں پہ آپ اتنا کام کا بوجھ ہوگا کہ پھر آپ اپنے دوستوں کی یا اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، ٹریڈنگ کریں گے، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ آپ کا بہت ہی اچھا سہولت دیں گے، اور مشترکہ کاروبار میں آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. صرف آپ وہ لوگ جن کے کوئی نہ کوئی 10ویں گھر میں نیگیٹیوٹی ہے، یا سیٹرن ان کا نیٹل کا نیگیٹو بیٹھا ہے، تو وہ ان کاموں سے ذرا تھوڑا سا دیکھ کے آپ کاروبار اور ٹریڈ دونوں میں نا آپ تھوڑی سی ناکامی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنا دیکھنا ہوگا. اس دن آپ کو اچھی کوئی آپ کا کاروبار میں ایک دم اٹھان آ جائے گی، ایک دم فائدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی نہ کوئی اپ لفٹ کی خبر سن جائے گی، کوئی پروفٹ کی شکل میں آ جائیں گے، کوئی اچھی پوسٹنگ کے بارے میں سن لیں گے. جہاں بھی جائیں گے آپ کو رسپیکٹ، عزت اور ملے گی. والد صاحب کا کوآپریشن آپ کے ساتھ ہوگا، پیرنٹس کا کوآپریشن آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم فار یو. یہاں پہ آپ بڑے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، اور کافی اس میں آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور پولیٹیکل پاور کے لوگ جو اگر فیلڈ میں جائیں گے، لوگوں میں جائیں گے، پبلک میں جائیں گے، تو ان کو بہت ہی یہاں پہ رسپانس ملتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ آج کل پولیٹیشین پبلک میں جانے سے گھبراتے ہیں، بٹ جو ٹورین ہیں یہ جب پبلک میں جائیں گے تو ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. ان کو کسی نہ کسی چیز پہ کہتے ہیں کہ اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. آپ کا 11ویں گھر میں سیٹرن ہے پائسس میں، تو یہاں پہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھی چیز ہے. جب 11ویں گھر میں سیٹرن جا کے بیٹھتا ہے، یہ بھی پہلے ہم دیکھ لیں. تو اللہ کی رحمت، خواہشات پوری ہونا، سفر کا ہونا، بڑوں کا ساتھ رہنا، بیگم کے جاننے والوں سے مدد ملتی ہے، فارن ٹریولنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کا دوسرا بھی ایک اور بھی اس پہ آپ کو
ایک میں اپنے ریسرچ کے نوٹس نکال رہا ہوں، اس میں آج میں کہ تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے چلوں 11ویں گھر میں تو ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کی طرف جھکنا آپ کی طرف رہتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ مسئلے تھے پراپر. اچھا یہاں پہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے ذرا اپنے کاغذات کو غور سے پڑھنا ہوگا، احتیاط برتنی ہوگی، کوئی جعلی کاغذات سے دستخط یا جعلی کاغذات بنانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے اس کا. تو جب کہہ لیں کہ 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہو تو آپ دوسرے لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور آپ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ، جو اپنے سلیکٹڈ دوستوں کے ساتھ کام کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، اور ہر قسم کے معاشی فوائد، سفروں کے اخراجات، بغیر کوشش کے کاروبار آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنے کے لیے تیار رہیں. دوسرے آپ کی ضرورت پوری کریں گے، آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا. عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اگر آپ کا نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو بڑے بہن، دوست، رشتہ دار، کاروباری دوست آپ کو بدنام کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کیس اگر آپ کا نیٹر میں کوئی نیگیٹیوٹی. بٹ یہاں پہ مون اور سیٹرن بڑا یعنی کہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی ہوگی، غیر ملکی سفر آپ کا ہوگا، لیکن ٹائم مینجمنٹ آپ کی بڑی ضروری چاہیے. سفر کے وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچے گا، گھر سے نکلتے ہوئے ڈیلے نہ کیجیے گا، راستے میں گاڑی خراب ہو سکتی ہے، ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں. کنیکٹڈ فلائٹ کی جب ٹکٹ خریدیں تو اس میں گیپ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہاں سے لیٹ جائیں گے اگلی فلائٹ مس ہونے کے چانسز بھی ہے. تو یہ 2-3 آپ کی ریزرویشنز ہوں گی جس کو باقی یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا. کوئی نہ کوئی ایسی خواہش، پرانی درینہ خواہش بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں تو وہاں سے بھی آپ جان چھوٹ جائے گی. الیکشن کی تیاریوں میں آپ کو بہت ہی بوسٹ ملے گا، فائدہ ہوگا. ٹریڈ میں فائدہ، اور کوئی آپ کی وشز پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. کوئی مزری سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، یہ بھی ایک بہت بڑا. اور یہاں پہ میں بیوی کی طرف سے وجہ سے کوئی ایسا کام نکلے گا جس سے آپ بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. بیوی کی کہہ لیں کہ معاملات کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ بہت بہتری نظر آتی ہے. تو یہ ہوپس کا بھی گھر ہے. اچھا یہاں پہ آپ کے بڑے کے ساتھ بھی میٹنگ ہوگی کہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے کسی بیاہ شادی پہ، تو آپ کے ایلڈرز، نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھوپھی، خالو خالہ، یہ جو اولڈ ایج کے لوگ جسے ہم ایلڈرز کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، بڑا بھائی، بڑی بھابھی، بڑی بہن، اور ان کے رشتہ دار، بہن تو نہیں ہے لیکن یہ جو اس قسم کے رشتے ہیں، پردادا وغیرہ، دادا، تو ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ بڑی اچھی ہو جائے گی، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے نظر آتے ہیں. کچھ ایسے دوست جو بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں، انفلوئنس پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا گا بغیر کہے آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیں گے. وہ لوگ جو وزارت خارجہ میں ہیں ان کا بڑی اچھا MOU سائن کر لیں گے، ان کے قد کاٹ میں بہت ہی اضافہ ہو جائے گا. آگے آپ کا ٹورین. اچھا یہاں پہ صرف ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بہت ہی اس کو وقت کا مینجمنٹ ضرور کیجیے. 2 گھنٹے پلس ضرور کیجیے گا، کیونکہ راستے میں رکاوٹیں آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ کا 12ویں گھر میں مون اور راہو ہے، اور 12ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، کیونکہ 25 کو مارس نے تبدیل ہو کے آپ کے 8ویں گھر میں ہو جائے. جب 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ رنگین مزاج ہو سکتے ہیں، کوئی دلچسپیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی فالتو نجائز کمائی، پیسوں کے پیچھے بھاگنا، مشترکہ جائیداد بنا دینا، یا جس کے ساتھ آپ کا افیئر چل رہا ہے اس کو پیسے دے دینا، یا اس کے نام کوئی جائیداد یا اس کے نام پہ کوئی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا. وہ نرا دھوکہ ہوگا، وہ آپ کے پیسے جو ہے نا پھر آپ کے واپس نہیں آتے. یہ ایک پریکاشن ہے. یہاں پہ آپ کے اخراجات بہت روتھلیسلی اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فالتو اخراجات، بے تکے اخراجات آپ بہت کریں گے. جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہے تب بھی آپ اس کو خریدتے نظر ہیں.
अननेसेसरी अपना बजट अपना कर्जा चढ़ाते हुए नज़र आते हैं। तो टॉरियन बड़ी मुश्किल से आप लोगों की जान छूटी है, पिछले 3 साल से आपने मार खाई है, तो ये 2 दिन ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जहाँ पे आप अपने बजट को डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ पे आप अपने हासदीन के पीछे पड़ेंगे, दुश्मनों के पीछे पड़ेंगे और उनकी खूब क्लास लेंगे और उनका खूब आप उनके आपके इंतकामी कार्रवाइयों से भरे होंगे और फिर गुस्से में आके उनको उनका जिक्र भी करेंगे और बददुआएं भी देंगे, जिससे आप खुद भी टेंशन में आ जाएंगे। हिडन अफेयर्स का मैंने पहले बता दिया आपको। और यहाँ पे कोई ना कोई अपने किसी मामला को थाना कचहरी में मत लेके जाइएगा। अगर कोई इंक्वायरी है या कोई अगर थाना कचहरी, तो उसको बड़े खुश उसलूबी से आपने तय करनी है। अगर आपने मामला को गुस्से में आगे बढ़ा दिया या कर दिया तो समझे फिर मामला आपके हक़ में नहीं रहेगा। और खुदा ना करे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस हैं। वो लोग जिनके शुगर के प्रॉब्लम में, तो अपनी शुगर को ज़रूर मॉनिटर कीजिएगा। ये ना हो कि शुगर एकदम बढ़ गई या एकदम लो होगी तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए। तो इसका भी आपने बहुत ख्याल करना होगा। डिवाइन नॉलेज में भी आपकी दिलचस्पी होगी और कुछ लोग आपको तवीज़ धागों की तरफ लेके जाएंगे कि जो उस चले फ़लाँ एक बड़ा बंदा बैठा है, वो जादू करता है, टोने करता है, तो उस मामले में आप अपने काफ़ी पैसे ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं। और बाहर जाने की ख्वाहिश भी आपकी होती हुई, या आपके कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, आपके कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी जिससे आप काफ़ी डिप्रेस होंगे। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि एक ऑब्जर्वेशन या कोई लकूना या कोई इस किस्म का आपका ऑब्जेक्शन लगता है तो ये इज़ इंटायरली टेम्परेरी। इसको अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है एकदम रिएक्ट करने की, गुस्सा चढ़ना है। और ये इन केस अगर आपका सफ़र आता है, बाहर जाते हो, रास्ते में आप बहुत उदास और गमगीन किस्म का होगा, सिर लटका के बैठे होंगे, दुखी से होंगे, आंखों में आंसू होंगे और उदासी का दौरा आपको पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिएगा। उसमें जहाज़ में कोई फ़िल्म लगा दीजिएगा, और फ़िल्म भी कोई वो रोने धोने वाली मत लगाइएगा, कोई मज़ाहिया फ़िल्म लगाइएगा। यहाँ पे आपको दूध का सदका ज़रूर कीजिएगा। दूध का सदका आपका ये मूड जब नेगेटिव होता है तो उसका सदका सफ़ेद चीज़ बनती है, सफ़ेद कपड़ा, दूध का सदका, या आप मिस्री सफ़ेद बर्फ़ी, तो ये चीज़ें आप किसी को दें तो सदक़ात जो होते हैं ना वो बंदे को बहुत बेहतर करते हैं। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप सदका करें तो आपका विदिन 15 मिनट्स डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिज़्क बांटने का एक बहाना होता है। अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई देने वाले बना देते हैं। यू आर गिवन हैंड, तो बांटिएगा। अच्छा, जब इशारे पे कोई टिक टिक करता है तो उसको गुस्से से मत देखें, नहीं है पैसे तो सर नीचा करके आप उससे कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर दे दीजिएगा। लेकिन वो लोग क्योंकि प्रोफेशनल हैं, लिहाजा उनको पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आपका रवैया, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला चेक कर रहा होता है कि मेरे बंदों को इसने मांगा है तो ये कैसा बिहेव करता है, तो आपका रवैया कर्ट नहीं होना चाहिए, बड़े प्यार से समझा दीजिएगा या सर नीचा कर लीजिएगा। आगे 25, 26 ये संडे है और आफ्तार इतवार, यकीन करें कि sukoon.com दयालु मज़े से नींद पूरी करेंगे, ठंडा दिमाग होगा और कोई ना कोई अपने मामलात को सीधा करेंगे। चल यार आज तेरा काम कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपकी मदद करता हूँ। मज़हब की तरफ तो जो होगी, चलो आज किसी श्राइन पे होके आता हूँ, चर्च होके आता हूँ, मंदिर चलते हैं, या इस किस्म के किसी की मदद करते हुए कोई चीज़ बांटते हुए नज़र आते हैं। और पहले का लॉर्ड जब छठे में जाता है तो वो बंदा अपना कोई ना कोई फालतू काम करने का सोचता है कि जमाशुदा पूंजी को कहता है चलो मैं कहीं लगाने की कोशिश करूं, तो कोई किसी किस्म की पूंजी कहीं नहीं लगानी, पैसे नहीं निकालने, और हर चीज़ बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है।
اور آپ اپنا رویہ ذرا تھوڑا سا خوش رکھیے گا. یہ نا چھٹا گھر کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کرے گا، لیکن یہاں پہ آپ کا کیونکہ میں اس کے ساتھ میڈیٹر کے وینس کے ساتھ کیتو بیٹھا ہے نا، تو انسرٹنٹی ضرور فیل کریں گے، بٹ موسٹلی یو ول فیل کہ آپ سارا دن اپنی ذات کو دیکھیں گے، اپنے پیڈیکیور میڈیکیور یا فیشل وغیرہ کراتے نظر آتے ہیں، اپنے کپڑوں کی طرف توجہ دیں گے، گھر کے کام کی طرف توجہ دیں گے. یا جوپیٹر کے ساتھ جب مون ہوتا ہے تو بندہ سیر سپاٹے کے لیے نکلتا ہے، چلو گڈی کٹو یار لانگ ڈرائیونگ کر کے ہیں. تو یہ آپ کا جو ویکینڈ ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا، بہت ہی سکون ہوگا، نیند بڑی اچھی آئے گی، اور کسی بیاہ شادی پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی آپ کی باری ہے. یہ ہفتہ آپ کا 20 نومبر سے 26 نومبر سے اسٹارٹ بڑا اچھا ہو رہا ہے آپ کا. پچھلا ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا جیمنائی. مجھے آپ لوگوں کا بڑا شکریہ آتا ہے کہ جی آپ کے کہنے پہ ہم نے عمل کیا اور ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہونے شروع ہو گئے. تو جیمنائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، اپنی ازواجی لائف کو اپنے انٹلیکچوئل کے بیچ میں مت لے کے ہیں، اور ضرور سے زیادہ رب نہ کیا کرے، مت سوچا کرے یہ ایسے اس نے کیوں کیا، ایسے کس نے کر دیا. آپ اپنے آپ کو نا ذہنی اذیت دیتے ہیں تو اس سے جان چھڑائیں اپنی. اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، آئی کیو لیول پڑا، نالج اور ایک طریقہ ہے، لیکن آن دی پارٹ آف یہ جو آپ کی تھوڑی سی عادت ہے اس کو ذرا آپ چیک کریں، امپروو کریں. اینی اسٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو 9th اور 10th کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اور آپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اب میری اچھی لائف گزرے میری تمہارے، تو وہ خواہش اس طرح کی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی. کوئی بہتری آپ کی بڑھوتری آ جائے گی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں آئیں گی جس سے آسانی، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. کوئی مذہبی سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی زندگی جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں ایسی زندگی مل جائے گی اور مل رہی ہے. بڑی کامیابی، معاشرے میں شہرت، کاروبار، یہ اس میں آپ کا بہت اٹھان آ جائے گا. اللہ کی رحمت مدد آپ کا سہارا دے گی. آپ کا ہر قدم کچھ نہ کسی جو بھی کام کریں گے، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہوگی، اور اس میں بہتری 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 ہوتی جائے گی، اور بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہونے کے بہت چانسز ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے، ایک دم پیسے آنا، جیسے کہتے ہیں لاٹری نکل آنا اور پرائز بانڈ نکل آنا، جس سے بندے کی قسمت تبدیل ہو جاتی. تو یہ جو آپ کا سٹارٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. اور یہاں پہ آپ کا آپ کے 2 قسم کے سفر نظر آتے ہیں، ایک فارن ایجوکیشن کا اور ایک مذہبی سفر. تو ایک دوسرا آپ کے اندر انٹیوشن بہت تیز کام کرے گی. سیٹرن جب کیا کہتے ہیں، مون جب اس میں ایکویریس میں ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ آپ کا نظر آتا ہے کہ آپ فارن ایجوکیشن میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ کی ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے، آپ کا داخلہ ہو جائے گا. اگر ان کیس آف یو آر لیونگ ابراڈ اینڈ آلریڈی گیٹنگ فارن ٹریننگ، فارن ایجوکیشن، یقین کریں وہاں سے اس پہ آپ کو بہت اپ لفٹ مل جائے گی، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، رزلٹ اچھا آ جائے گا، پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی، ریسرچ ورک میں بھی بہت بہتری آ جائے گی، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کے وزڈم میں اضافہ ہوگا. اور جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، دھن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی، ہر چیز آپ کے راستے میں ہوگی. اور ریسرچ ورک کا میں نے پہلے بتا دیا. انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے چانسز ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، لوگوں کی مدد کر کے آپ بہت خوشی محسوس کریں گے. تو دس از دی بیسٹ ڈے. اللہ کا نام لیجیے گا اور کود جائیے گا اپنے کاموں میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز دے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا 21 22 آپ کا سیٹرن 10ویں گھر میں مون کے ساتھ ہے، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں میں ہے. بس آپ نے انلیگل ایکٹیویٹیز میں کک بیک میں نہیں پڑنا. یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی پہنچے گا. ایسا کام جس سے آپ کی کوئی کمزوری نظر آ جائے، یا آپ کو کوئی بلیک میل کرے، یا آپ کو کوئی تنگ کرے اور آپ کا کہتے ہیں معاشی و سماجی زوال کا باعث بنے.
تو آپ نے اس چیز کا آپ نے بہت ہی خیال کرنا ہوگا. اچھا، سیٹرن سروسز کا لارڈ ہے تو آپ کا پروموشن، ایلیویشن، پروٹوکول، اچھی پوسٹنگ، اچھا آپ کا اپ لفٹ کہیں جائیں گے آپ کو یہ 2 دن میں آپ کو جہاں بھی جائیں گے یو ول بی ٹریٹڈ ایز اے VIP. سو دس از دی بیسٹ ڈے. بزنس میں بھی بہت اٹھان ہوگی، بہت اٹھان ہوگی. یہاں پہ آپ کا 10ویں گھر میں جب بیٹھتا ہے ادھر زول تو وہ آپ کی نتائج بہت اچھے ملتے ہیں، کیونکہ اس کا ویڈیٹر مارس جوپیٹر اچھا بیٹھا ہو تو عہدہ مرتبہ میں حیثیت میں اضافہ ملتا ہے. ایڈمنسٹریشن کے لیول کو بڑھاتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور زمین سے متعلقہ کاروبار، کام، زراعت میں کامیابیاں بندہ سمیٹتا ہے. یہاں پہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز، لوگوں کو ہیلپ کرنا، سوشل کنسلٹنسی اور پڑھانا اور کسی کی مدد کرنا، اور یہ آپ کا بہت رہے گا. اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ مون آپ کا سیٹرن کے ساتھ، جب مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ورڈ ہو جاتا ہے، پیوش ہوتا ہے اور تھوڑا سا غمگین سا جسے کہتے ہیں. اور بڑا ویسے کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے. ویسے بھی جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا تو اس کی کام کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے. رونا دھونا کی بجائے کام میں مصروف رہے تو بہت کام نکل آتا ہے. اور پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے، اور کاموں کے میں رکاوٹ نہیں فیل کرنی، یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اور ایک آپ لو اسٹریم پہ جائیں گے کیونکہ میں فیل نہ ہو جائے، ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا. تو ان چیزوں سے آپ کو نکلنا ہوگا. آپ کا دماغ بڑا ڈسپلنڈ ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی. آپ اپنے بس پیرنٹس کی صحت کا خیال کرنا ہوگا. یہاں پہ پھر میں آپ کو کہوں گا ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے تو معاملات ڈیلے نہ ہو. تو آپ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیے، اپنے آپ کو وقت سے پہلے نکلنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آپ کو اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا ہوا جیمنی، یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. آگے جیمنی چلتے ہیں. 23 24 مون اور راہو آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 7ویں میں بیٹھا ہے. ایک اور اچھا بیٹھا ہوا ہے 11ویں کا لارڈ 6ٹھے میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہم چلو یہ دیکھتے ہیں 11ویں کا لارڈ 6ٹھے میں تو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی. بہن بھائیوں کو جاب دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کسی دوست کی ہیلپ کر دیں گے، بڑا دیالو قسم کا آپ کا ہوگا. اور یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ کا رویہ ذرا تھوڑا سا کرٹ قسم کا ہوگا، تیز تراری ہوگی. جب مون اور راہو کٹھا تھا تو مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آپ کے اوپر بہت ڈومیننٹ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ہپوکریسی میں جائیں گے، اسپرچول فیلڈ میں آپ نہیں جائیں گے. اور سپلٹ پرسنالٹی، کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، دکھائیں گے کچھ، 2 نمبری ادھر کی ادھر کے اندر انڈر ڈیل کریں گے. انڈر کارپٹ چلیں گے، شکایت لگائی بجائی میں آپ نہ دوسروں کا تختہ گول کرتے ہوئے نظر آ رہیں گے، ساتھ ساتھ خود بھی ڈپریس رہیں گے. تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ اپنے ڈپریشن کا شکار ہوں. اپنے معاملات کو سنبھال کے رکھیے گا. یہاں پہ بڑوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی الجھن آ جائے گی. آپ کی بڑی بہن اور بھائیوں کے ساتھ آپ کی انبن ہو سکتی ہے، آپ ہارڈ ورڈز ایکسچینج ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. فوراً آپ کی ٹریولنگ ہوتے ہوتے رک سکتی ہے، جس سے آپ کافی ڈپریس ہو جائیں گے. آپ کی شادی طے ہوئی ہوگی یا ڈیلے ہو جائے گی، یا شادی بڑے کوئی نہ کوئی ایلڈر آپ کے رکاوٹ ڈال دے گا اور شادی رک جائے گی یا نہ ہوگی، یا آگے اس کا بڑھا دیا جائے گا. ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہاں پہ آپ 2 نمبر مال بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کی ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹس میں تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آ جائیں گی، جس سے آپ انسرٹنٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے رول آف وائف جو ہوگا نا وہ بہت نیگیٹو ہوگا. آپ نے اس سے بنا کے رکھنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں، کیونکہ آپ کا تھوڑا سا اس کے ساتھ مسئلہ چلے گا، لڑائی جھگڑا چلے گا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ہوتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. لہٰذا اس کی آپ نے عزت و احترام میں آپ نے کوئی کہتے ہیں پیچھے نہیں رہنا، مسکا لگائیے گا، کیونکہ اس نے
بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو ناراض کر دیا تو سمجھیں کہ وہ آپ کے گٹیاں چ بہ گئی, پنجابی میں کہتے ہیں گٹیاں بہ جانا, تو وہ رول پلے کر سکتی ہے. دوسرا, یہاں پہ آپ کے لیفٹ ایئر میں پرابلم آئے گا, پانی چلا جائے گا یا کوئی چیز مار لیں گے, کندھے کو چوٹ لگ سکتی ہے. موٹر سائیکل بہت محتاط ہو کے چلائیے گا, آپ دھیان ادھر ہوگا, کسی چیز میں لگیں تو آپ کا جو لیفٹ آرم ہے نا, اس پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو آپ نے تھوڑا سا, کیونکہ جب مون سیٹن ہوتا ہے تو بندہ اندر ہائپر ہوتا جاتا ہے. اس نے میرے ساتھ ایسی بات کی تھی, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوا دماغ اس کا چلا جائے گا, اور ساتھ ہی ٹھک لگے گا. تو اگر گاڑی میں بیٹھا تو کندھا جا کے لگ جائے گا, موٹر سائیکل میں کسی جا کے لگ جائے گا, اپنا بازو کو پرابلم کر لے. تو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا, کیونکہ آپ جذباتی بہت ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سینسٹیو ہو کے, ڈپریس ہو کے, پھر بعض دفعہ بد دعائیں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی. دودھ کا صدقہ کیجیے گا. یہاں پہ ایک چیز ہے, اس جو ہوتا ہے نا مون راہو کا جب کمبینیشن بنتا ہے, اس کے فائدے اٹھاتے ہیں, نہ کہ نیگیٹو کاموں میں گھس کے اپنے آپ کو ٹینشن دینے. بندہ وہ کام جو تھوڑا سا مسکا لگا کے ڈپلومیسی سے, یا تیری مہربانی ایسے کر دو, یا تو نہیں بس ٹھیک ہے کر کے پیسے دیے, لے کے آگے کام نکال لیا, تو یہ کام کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. جیمنائی, اپنے بڑوں کے ساتھ آپ نے پنگا نہیں لینا. آگے 25-26 25 26 اس ایکسیلنٹ فار یو. اب فارن ٹریولنگ پکی آپ کی, اور بڑی مزیدار ٹریولنگ. جب بھی آپ کا کہہ لیں کہ مون اور جوپیٹر بندہ 12ویں گھر میں آتا ہے, تو ٹریولنگ ضرور ہوتی ہے, اور وہ بھی فارن ٹریولنگ. مے بی نیشنلٹی کے لیے آپ جا رہے ہیں, مے بی سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں, اور بڑی پازیٹیو ٹریولنگ ہوگی آپ کی, بہت ہی فارن ٹریولنگ ہوگی. اب یہاں پہ 12ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں, پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں آپ. 12واں اور 5ویں کا کمبینیشن آپ کی نا آپ کی طبیعت میں عجیب ہلچل رہے گی, ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, اور نہ سنجیدہ ہوں گے. مستیوں اور دوستوں میں رہنے کی تمنا, آپ اپنا وقت برباد کریں گے. گھر والوں سے اپنے تعلقات, رومانس اور مستیوں میں ہر وقت کھوئے رہیں گے, ان کو اگنور کریں گے. ہر صورت میں اپنی من پسند شادی کرنے کی خواہش آپ پہ چڑھی رہے گی, اور کبھی کبھی جنون کی شدت بھی آپ بہت زیادہ آگے چل جائیں گے. آپ کی دوستیاں ان افراد سے ہو سکتی ہیں جو آپ کے مزاج کے ہوں گے. آپ نے ایک چیز یاد, دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی موج مستی سیر سپاٹے پہ دوستوں کے ساتھ مت نکلیجیے گا, وہاں پہ پرابلم آ سکتا ہے. آپ کا یہ سارا کیتا کرایا کھینچ پہ جائے گا, جو اتنا اچھا آپ نے. تو آپ نے اپنے معاملات کو دیکھیے گا, انجوائے کیجیے گا. آپ بڑی اچھی شاپنگ کریں گے اپنے, اور پازیٹیو شاپنگ ہوگی, اور آپ کافی یہ ڈیوائن نالج میں, مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. اور جیسے میں نے کہا, فارن ٹریولنگ آپ کی بہت اچھی. حاسدین آپ سے دور ہوں گے, دشمنی آپ کی دور ہوگی, ضمانت ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری ہو جائے گی, اور کوئی مینٹل وریز دور ہو جائیں گی, ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا, اور کوئی اگر اسپتال میں ہے تو ڈسچارج ہو جائیں گے. تو اٹس بیسٹ ٹائم. نیند بہت آئے گی, سب سے بڑی بات ہے ویکینڈ اور نیند, ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو ریسٹ ہوتا ہے نا, بندے کی بیٹری ریفریش کر دیتا ہے, چارج کر دیتا ہے. تو جیمنائی, آپ لوگ اپنی نیند پوری کیا کریں. آپ لوگ اپنے آپ کو, اپنے دماغ کا استعمال پازیٹیو رکھا کریں. جب آپ نیگیٹو جاتے ہیں تو آپ کے سیل ویک ہوتے ہیں. میں آج کل جیمنائز پہ بہت کام کر رہا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جیمنائی اپنی جو انرجی ہے, جو طاقت ہے, وہ اپنی پازیٹیو طریقے میں لگائیں. وہ اس انٹلیکچوئل کا فائدہ کیا ہے جو آپ نیگیٹو کاموں میں ضائع کر دیں. یو پیپل آر بورن فار ڈو سم تھنگ, PhD, اچھا کاروبار, اچھا بزنس, اچھا سب کچھ. تو جیمنائی تو ہے ہی اس معاملے میں. جیمنائی ہوتا ہے جو ڈیسک ورک کرتا ہے, دماغی کام کرتا ہے, کیونکہ آپ کا لارڈ مرکری ہے. اور جو ورگو ہے وہ پریکٹیکل ہے, دماغ کے استعمال کے ساتھ عملی طور پہ بھی بہت چلتے ہیں. تو آئی ہوپ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی, اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آگے باری آتی ہے کنسیرین کی. جی کنسیرین, کیا حال ہے؟ کام کا بوجھ بڑا ہوا ہے اور خوب مصروف ہوں گے. آپ کو کہتے ہیں نا, سر کھرکندہ بھی ٹائم نہیں ہوئے گا.
آپ کو پریشر میں رہیں گے، کام کا بوجھ اتنا لاد دیا جائے گا کہ آپ سوچوں میں گھوم رہیں گے. خیر آپ لوگ یو ہیو ایبلٹی ٹو کوپ آڈ کنڈیشن میں بھی آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اینی اسٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے اور 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. اور تو جب 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں جاتا ہے تو آپ یہ ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے جس سے آپ اپنا کام کو بڑے اچھے طریقے سے نکال لیتے ہیں اور قسمت بھی آپ کی ساتھ دیتی ہے. اور آپ کو فارن نیشنلٹی کے بارے میں بہت اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، باہر کی نوکری مل جائے گی، باہر سے کوئی ای میل آ جائے گی آپ کو، اور یہاں آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نیشنلٹی یا کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. یہاں پہ آپ کھل کے کھیلیے گا، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں. کو کام سیکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کام کو بہتر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر ہوگی. سکون سے ہوگا آپ کا کوئی آپ کا گھر کوئی ایگریکلچر لینڈ کو کمرشل یا پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ ایکویریس تو زمین کا معاملات جو ہیں وہ آپ کی جائیداد کی ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کو بہت فائدہ دے دے گی. یہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر جائے گی. کسی قسم کی ریجیکشن یا ڈیلے نہیں ہے. اور ٹریولنگ بھی بتا دیا، وراثتی جائیداد کا بھی ہو گیا. ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی. آپ کو گفٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے آپ کو پیسے آ جائیں گے. تو اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو کنسیرین. یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بھی بہت اچھا ہوگا. آگے چلتے ہیں 21st 22nd. یہاں پہ مون اور سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں ہے. اچھا جب 9th ہاؤس میں سیٹرن آتا ہے تو بندہ بڑا مثبت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ ہوتی ہیں. ایجوکیشن فارن ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، بچے بھی باہر جا سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، زندگی سکون سے گزرتی ہے، غیر ملکیوں سے رابطہ رہتا ہے، مذہبی سفر ہوتے ہیں، ریسرچ میں کامیابی ملتی ہے. اگر تو یہاں پہ آپ کا کیونکہ پائسز ہے تو یہاں پہ سیٹرن کیونکہ پائسز میں بیٹھا ہے تو سوشل ایکٹیویٹی، سوشل سروسز، لوگوں کو ٹیچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا. یہاں پہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو بڑے اچھا پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. شکشا دیتے ہیں، شکشا کا کیا ہندی کا لفظ ہوتا ہے وہ بھی میں کل یوٹیوب کو دیکھ رہا ہوں تو کافی لوگ انڈیا سے بھی میرے ساتھ لنکڈ ہیں، تو آپ کو کافی وہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. تو ریسرچ ورک میں آپ کو فائدہ ہوگا اور کوئی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کا، اور یہاں پہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. اور سب سے زیادہ آپ چیریٹی کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، اور آپ کا میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، وجدانی فار سائٹڈ ہوں گے، انٹیوشن آپ کی اچھی ہوگی. اور یہاں پہ صرف ایک چیز ہے کہ مون اور سیٹرن یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے کرے گا، روکے گا، سستی کی مظاہرہ کریں گے، آج کا کام کل پہ چھوٹیں گا، پیوش ہو جائیں گے، گلومی ہو جائیں گے، ورڈ رہیں گے، ان نون فیئر آپ کے اوپر سوار ہوگا، ان نیسیسری اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے اس میں سے گھس کے آپ نے بڑی ایمانداری سے کام کریں گے. اگر آپ نے اپنے ڈپریشن کو پازیٹیو سینس میں استعمال کر لیا، یقین کریں آپ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے. بس پیسیمسٹک نہیں ہونا، اور آپ ایسا نہ فیل کیجیے گا جیسے کہ وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ ڈیلے کی رکاوٹیں ہوں گی. افریڈ آف فیلئر اور لو سیلف اسٹیم پہ نہیں جانا. ڈسپلن مائنڈ ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی. تو یہ آپ نے یہاں پہ صرف اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونا، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے. مون جب سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے نا تو بندہ ان نون فیئر ٹریگر کرتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں کیا. تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا، اور صرف ٹائم مینجمنٹ کیجیے. اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ٹائم پہ پہنچے، اگر کسی میٹنگ ہے تو ٹائم پہ پہنچنے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے پہلے نکلنا ہے، کیونکہ یہ راستہ گاڑی خراب ہو سکتی ہے، اشارے تنگ کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی مہمان آ کے بیٹھ جائے گا، یا آپ کو کوئی وجہ ہو جائے گی کہ سست ہو جائیں گے، خود ہی گھر سے لیٹ نکلیں گے تو ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے. وہ آپ کو تھوڑا سا امبیرس بھی کر سکتا ہے اور ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی کنٹرول میں رکھنا ہوگا، جس سے آپ اپنے
کہہ لیں کہ فائدہ اٹھانا ہوگا. صرف ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اور کسی شرائن پہ جائیں گے, وہاں پہ جا کے بڑے آنسو دل سے اللہ سے مانگیں گے, سجدے کریں گے, چرچ میں جائیں گے, دان کریں گے, کسی مندر پہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے نظر آتے ہیں, اور صدقات دیتے, کسی کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, کسی شرائن پہ بھی جائیں گے. تو اس از دا بیسٹ ٹائم فار یو. کینسیرین آگے 23rd 24 یہاں پہ مون راہو آپ کا 10ویں گھر میں ہے, اور یہاں پہ آپ کا 5ویں گھر میں, 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں کر کیا رہا ہے. وہ پہلا جو تھا نا 21/9 کا لارڈ 11ویں گھر میں, تو بڑی اچھی کمبینیشن ہوتا ہے. غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا ضرور رہے گا, لوگ آپ کی مدد کریں گے, آپ لوگوں کی بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے, لوگ اپنا علم دوسروں کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ از دا بیسٹ ٹائم. آگے آ جاتا ہے 23rd 24 مون راہو آپ کے 10ویں گھر میں, اور 10ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں ہے. تو آپ یہاں پہ اپنا کاروبار اگر کر رہے ہیں تو اس سے خوش نہیں ہوں گے. آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میں یہ ساری عمر محنت کر کر کے تھک گیا ہوں, تو کوئی نہ کوئی میں مشقت کرنی پڑی, تو میں اپنا کاروبار چینج کروں, اپنی روٹین چینج کروں, اکتا کر اپنا کاروبار کو بیچ کے کوئی کمپنی بنانے کے چکر میں رہیں گے, اور میں کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا, تو اس کو بالکل نہ کیجیے گا. یہ 2 دن چپ کر کے گزارے گا. یہاں پہ آپ زور سے زیادہ جذباتی نہیں ہونا, کیونکہ یہاں پہ آپ کو اپ لفٹ ملنی ہے, پروموشن ملنی ہے. لیکن اگر آپ نے جذباتی ہوا تو آپ کا باس آپ سے ناراض ہو جائے گا. آپ نے بے ایمانی کر کے کاروبار نہیں کرنا, 2 نمبری نہیں کرنی, اسپرٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہونا, مٹیریلسٹک نہیں ہونا, اور اسپرچول مٹیریلسٹک بھی آپ ہو سکتے ہیں. ہپوکریسی آپ کے اندر بہت ہوگی, کہنا کچھ کریں گے کچھ, اور دکھانا کبھی مارنا سجی, تو جس سے آپ خود بھی ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا. یہ کام نہیں کرنا کہ کسی کے پیچھے پڑ گئے اور یہاں کرنا. تو یہاں پہ آپ کہ اگر کسی کی جیسے سرکاری محکموں میں ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کی CRA غائب کر کے اپنے آپ کو پروموٹ کرا لینا, یا اس قسم کے 2 نمبر طریقے سے اپنی اپ لفٹ کر کے اپنے آپ کو اٹھا کے رکھنا, تو یہ کام میں آپ بہت تیز ہوں گے. والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا, اور خود بھی آپ جذباتی بہت ہوں گے. آپ کے گوڈیاں جیسے کہتے ہیں نیز میں بھی پرابلم آ سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے نیز پہ. تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے, آپ نے بہت ہی خوش رہنا ہے. دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا. 25 26 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں. اٹ ول بی ایکسیلنٹ ویکینڈ, اور جتنا آپ نے پچھلے 2 دن آپ نے برے گزارے اتنا ہی اچھا ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اس کو بہتر کریں گے, اپ لفٹ کریں گے, اس میں آپ کی بہتری آئے گی. یو ول بی ایلیویٹڈ, اور جوائنٹ فیملی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا آپ ترجیح دیں گے. یہاں پہ آپ کسی شادی بیاہ پہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی, آپ کی کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگی. تو یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹ فرام یور ایلڈرز. کوئی آپ کی شادی طے ہو سکتی ہے, کوئی ہوش پوری ہو سکتی ہے, آپ کی الیکشن میں بڑی اچھی تیاری ہوگی, بڑا اچھا رسپانس مل جائے گا. آپ کو لیٹیگیشن میں کوئی کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا, آپ کی اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی, اور ریکوری فرام النیس ہو جائے گا, اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے, اور آپ کے ایمبیشنز اینڈ وشز پوری ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. آپ سوچ سے زیادہ وہ آ کے گی, چھوڑے جی میں کراتی ہوں کام, میرا جاننے والے, میں اس کو فون کرتی ہوں. تو وہاں پہ بیگم آپ کی اتنی کام آپ کا رول پلے کرے گی کہ یو کانٹ امیجن. تو دوسرا آپ کی فارن ٹریولنگ بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے, بزنس میں یہ وہ. تو ویکینڈ آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے, شادی بیاہوں, منگنیوں میں, بہن بھائیوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن ہوگا, جس سے گھر کا ماحول بہت چل ہوگا. سارے مل جل کر, بہن بھائی مل جل کے سارے اکٹھے آپ ٹریولنگ کریں گے, اور کسی ایسی جگہ پہ بھی جائیں گے جہاں پہ آپ کی پوری فیملی خاندان اکٹھا ہوا ہوگا, اور وہاں پہ میوزک, گانے بجانے, بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کودتے اور کھاتے پیتے آپ کی نظر آئے گا, اور خوش قسمتی آپ کا ساتھ دے گا. اور وہاں پہ آپ کی ایسی کوئی خواہش پوری ہوگی, مثال کے طور پہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں,
اور آپ کا رکاوٹ تو آپ کے بڑے کہیں گے وہ یار چلو منڈے دا اس کڑی نہ بیاہ کر دیو بیچارے دی خواہش پوری کرو، تو وہ آپ کا ایک سوچ جو آپ کی پازیٹیو شادی والی، وہ آپ کے سارے لوگ آپ کے حق میں ہو کے آپ کے فائدہ دے دیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔